السلام علیکم پیارے ناظرین، جیسے کہ آپ نے ٹائٹل سے دیکھ لیا ہوگا کہ مجھے بھی آخر کار کرونا وائرس لگ گیا ہے اور میرے لیے بہت انوئنگ اور اریٹیٹنگ ہے۔ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ میرے علامات کیا ہیں، میرے سمپٹمس کیا ہیں اور یہ سب کچھ کس طرح ہوا، لیکن میرے لیے یہ بہت انوئنگ ہے کیونکہ اگلے ہفتے مجھے کرونا وائرس کا ویکسین لگنا تھا اپنی جاب پہ، اور پچھلے پورے سال میں نے ہاسپٹل میں کام کیا ہے۔ میں نے بیمار مریض دیکھے ہیں، کرونا وائرس کے مریض، لیکن میں نے احتیاط کیا اور مجھے کرونا وائرس اب تک نہیں لگا۔ لیکن جب بس آخری مرحلہ آ گیا تھا، صرف ایک ہفتہ باقی تھا ویکسین ملنے میں، تو میرا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آ گیا۔ تو ہوا یہ بیسکلی کہ میں کل جب صبح اٹھا تو مجھے بس گلے میں ہلکی خراش سی ہو رہی تھی، خارش سی ہو رہی تھی، کچھ بخار نہیں تھا، کچھ کھانسی نہیں تھی، میں اپنے آپ کو بالکل بیمار فیل نہیں کر رہا تھا۔ اور عام طور پہ اگر یہ بات پچھلے سال ہوتی یا 2 سال پہلے بات ہوتی تو میں نے اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ اب ہر طرف کرونا وائرس کی بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ اویئرنیس ہے، خاص طور پہ ہماری جاب پہ، ہاسپٹلس پہ بہت زیادہ اویئرنیس ہے، تو میں نے سوچا کہ بہتر یہی ہے کہ احتیاط بہتر ہے، میں جا کے اپنا ٹیسٹ کرا لیتا ہوں، تو میرا خیال ہے نیگیٹو ہی ہوگا، لیکن ٹھیک ہے میں ٹیسٹ کرا لیتا ہوں۔ لیکن میں نے ٹیسٹ کرایا اور شام کو گھر میں فون آیا کہ میرا ٹیسٹ پازیٹیو ہے۔ تو یہ ہے سچویشن اب۔ میں آج جاب پہ نہیں ہوں نیچرلی، اب تو میری آئسولیشن شروع ہو گئی ہے، میں یہاں گھر پر ہوں۔ میرے سمپٹمس کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں۔ اچھا، کل جب یہ شروع ہوا تھا تو میرے گلے میں تھوڑی سی بس خارش ہو رہی تھی، بخار نہیں تھا، کھانسی نہیں تھی، سانس لینے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور آہستہ آہستہ دن کے دوران ذرا میرے علامات بڑھتے گئے اور سر میں ہلکا درد شروع ہو گیا، کمر میں درد شروع ہو گیا، اور بس تھکاوٹ فیل ہو رہی تھی، بہت زیادہ تھکاوٹ، نیند آ رہی تھی، بس دل چاہ رہا تھا کہ بیڈ پر لیٹ جاؤں اور آرام کروں، لیکن کوئی خاص کھانسی نہیں، بس یہ ہلکی تھوڑی سی گلے میں تھی، لیکن کوئی گہری کھانسی نہیں، اور جیسے کہ میں نے کہا بخار بھی نہیں۔ تو پھر شام آئی اور آخر کار میں بس سو گیا، اور حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے ینگ لوگوں کے لیے خطرناک نہیں ہے، اور میں ابھی تک اپنے آپ کو ینگ ہی سمجھتا ہوں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں تھوڑی سی دیر میں خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ میں نے بہت زیادہ مریض دیکھے ہیں، اور خاص طور پہ چونکہ میں ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں تو میں نے جو سب سے زیادہ بیمار مریض ہیں کرونا وائرس کے انہی کو دیکھا ہے، اور میرے خیال میں سب کانشیسلی یہ بات مجھے بہت افیکٹ کر رہی تھی، کیونکہ میرے دماغ میں بس وہی سین آ رہے تھے کہ کون سی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اور کس طرح یہ زیادہ سیریس بیماری ہو سکتی ہے، اور آنیسٹلی میں یہ کہوں گا کہ مجھے سونے سے پہلے تھوڑا ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں رات کو کیا ہو جائے گا، شاید کہیں پھیپھڑوں میں بلڈ کلاٹس نہ بن جائیں یا سیریس نمونیا نہ ہو جائے، ہیموریج یا اسٹروک وغیرہ، یا دل کا کوئی مسئلہ، بس اب اس طرح کی جو ہے نا بس الٹے سیدھے خیالات آ رہے تھے، لیکن پھر میں سو گیا، مجھے تھکاوٹ بہت تھی، اور ایکچولی یہاں پہ میں صوفے پہ ہی سویا رہا، لیکن نیند اچھی آئی، کیونکہ اتنی تھکاوٹ تھی کہ میں بس پوری رات آرام سے سوتا رہا۔ اور آج جب میں صبح جاگا تو ایکچولی میں اتنا اپنے آپ کو برا نہیں فیل کر رہا، ابھی بھی بخار نہیں ہے، اور اگر میں کل شام سے اپنے آپ کو کمپیئر کروں تو اس وقت میری طبیعت ذرا بہتر ہے، بخار نہیں ہے، لیکن سکن ذرا جس طرح انفلیم نہیں ہوتی، تھوڑی گرم فیل ہوتی ہے، گرم نہیں بس ذرا سور فیل ہو رہی ہے، اور ذرا ناک تھوڑا سا بند ہے، کھانسی ابھی تک کوئی خاص نہیں آ رہی، بخار ابھی تک نہیں ہے، اور سانس لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں چل پھر رہا ہوں گھر میں، کچھ خاص فیل نہیں ہو رہا۔ اور اگر یہ بات ہوتی آج سے 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے تو میں نے اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں تھا، میں نے صبح اٹھنا تھا اور شاید ایک پیراسٹ لے کے جاب پہ چلے جانا تھا، لیکن اب تو ایسا نہیں ہے، اب میں گھر میں آئسولیٹڈ ہوں، میں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے، یعنی کہ جو باہر دنیا ہے اس سے بھی، اور میں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے اپنی باقی کی فیملی سے بھی۔ میں یہاں پر صوفے پہ سو رہا ہوں، میرا اپنا بیتھ روم ہے،
اور جو باقی کی فیملی ہے وہ دوسری جگہوں پر ہے. اب ان کا بھی ٹیسٹ ہونا ہے, وہ 1-2 دن بعد ہوگا, تو ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کسی کا پازیٹیو ہے. ابھی تک وہ بیمار تو نہیں ہے, ان کو کوئی سمٹمز نہیں ہو رہے, لیکن ہو سکتا ہے ان کے بھی سمٹمز ڈیولپ ہو جائیں. تو یہ ہے سچویشن. میرا خیال ہے کہ اس وقت میں 5ویں دن پہ ہوں گا, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جو سمٹمز ہیں نا وہ 5 دن بعد شروع ہوتے ہیں. تو اگر میرے سمٹمز کل شروع ہے تو اس کا مطلب ہے آج میں 5ویں یا 6ٹھے دن پر ہوں, اور ابھی بھی کافی دن باقی ہیں. تو آگے جا کے کیا ہوتا ہے یہ تو پتہ لگے گا. ہو سکتا ہے کہ جو وائرس ہے اور جو انفلیمیشن ہے ادھر گلے سے اور نیچے لنگس میں چلی جائے, نمونیا ہو جائے, زیادہ کھانسی ہو, زیادہ بخار ہو, سانس لینے میں مسئلہ بن جائے. تو یہ اب دیکھتے ہیں اگلے دنوں میں کیا ہوگا. میں آپ کو یہاں پر اپڈیٹس دیتا رہوں گا. اور بس یہی ہے. بس مجھے زیادہ تر اریٹیشن ہو رہی ہے, کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ مجھے بس ویکسین لگنے والا تھا, اور دوسرا یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اتنا بیمار بھی فیل نہیں کر رہا ابھی. اور بندہ اپنے گھر میں بند ہو جاتا ہے, کچھ کر نہیں سکتا, باہر نہیں جا سکتا. ہم ایون باہر دکان پہ کھانا خریدنے بھی نہیں جا سکتے. تو وہ خوش قسمتی یہاں پر ہوم آرڈر ہے, ہم نے کھانا آرڈر کیا باقی کے پورے ویکینڈ کے لیے, تو وہ آ جائے گا. اور لیکن یہ ہے کہ بس گھر میں بوریت ہوگی, تو یہ تو برداشت کرنی پڑے گی. کم از کم سیریس بیماری تو نہیں ہے اب تک, تو آگے جا کے کیا ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں. تو یہ تھی بس چھوٹی سی اپڈیٹ, اور اگلے دنوں کے دوران میں دوبارہ ویڈیوز بناؤں گا, آپ کو میں بتاتا رہوں گا کہ ہم سب کی سچویشن کیا ہے. آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیں, جہاں بھی ہیں سیف رہیں. اگر آپ کو سمٹمز ہو رہے ہیں تو ڈاکٹر کو کانٹیکٹ کریں, اپنا ٹیسٹ کروائیں, آئسولیشن میں رہیں, کوارنٹین میں رہیں, اور بس اپنا خیال رکھیں. اور ہم ملتے ہیں پھر کسی اور دن. میری طرف سے خدا حافظ.